الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز مغرب سے پہلے ہمارے جامعہ کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں شاہ جمال برانچ کی، ان کا نکاح ہے، اور ہمارے ابراہیم اکیڈمی کے حفظ کلاس کا ایک شعبہ جو ہے مولانا عبدالرحمن اویسی صاحب کی مسجد میں جو چل رہا ہے، اس میں اویسی صاحب کے بیٹے جو عالم دین ہیں ان سے ان کا نکاح ہے، اور انشاءاللہ وہ بچی پڑھتی رہے گی، پھر اس کی برانچ چینج ہو جائے گی شاہ جمال سے، پھر وہ ادھر مین برانچ میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو نکاح کی نسبت سے بیان کرنا ہے، بات کرنی ہے، تو جو موضوع ہے آج کا وہ ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے شوہر کے لیے 10 سنہری اصول۔ تو آج بیویوں کو نہیں سمجھانا، آج شوہروں کو سمجھانا ہے۔ آج مردوں کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہے یا ذہن سازی ہے یا تربیت ہے، جو بھی نام دیں۔ تو آج کا بیان عورتوں کو اچھا لگے گا، مردوں کو تھوڑا سا مشکل لگے گا کہ بھئی یہ کدھر آگے پھنس گئے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے جو اصول ملے، قرآن مجید سے جو ہیرے اور موتی ملتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 10 سنہری اصول ہیں جو کوئی بھی خاوند اپنی زندگی میں اپنائے تو زندگی جنت کا نمونہ بن جائے اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں۔ تو امید ہے مرد بھی توجہ سے سنیں گے، عورتیں تو پردے میں سن ہی لیں گی، تو آپ حضرات بھی جو شادی شدہ ہیں مسکرا تو رہے ہیں، سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا جو سنہری اصول ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے؟ گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہونا، یہ بنیاد ہے۔ گھر میں جب داخل ہوں مسکراتے چہرے کے ساتھ، دکان کی، کاروبار کی، نوکری کی، باہر کی ساری ٹینشنیں باہر چھوڑ کر جب گھر داخل ہوں تو چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ جب اس طریقے سے ہم گھر میں داخل ہوں گے تو آگے بیوی بھی مسکرا کے دیکھے گی تو آگے بہار ہی بہار ہوگی۔ شوہر داخل ہو مسکراتا ہوا، بیوی بھی مسکراتے ہوئے استقبال کرے تو آگے پھر بہار ہی بہار ہے۔ اور اگر شوہر ہی باہر کی ساری ٹینشنیں، سارے بوجھ، فکریں اپنے چہرے کے اوپر سجا کے تنا ہوا منہ لے کر آئے تو ابتدا ہی خراب ہو گئی۔ تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اور سلام میں پہل فرماتے۔ اس سنت کو اپنا لینے سے زندگی میں برکتیں بہت آتی ہیں، ہر سنت کی برکتیں ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی ایک وجہ تو ذکر الہی سے محرومی ہے اور دوسرا اتباع سنت سے محرومی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، اگر آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو اندر نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز یہاں جماعت ہو چکی ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اندر پڑھ لیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا، کراچی کے کوئی میاں بیوی تھے اور دونوں حضرت جی سے بیعت تھے۔ ان دونوں کے اندر آپس میں کوئی بات بنی اور ان دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اب ہم نے علیحدہ نہیں، اکٹھے نہیں رہنا، علیحدہ ہونا ہے، تو بس ہمیں اب جو ہے نا وہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم زندگی اکٹھے نہیں گزار سکتے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکے، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں قدر اور محبت ہی نہیں، تو اس طرح جو مصیبت میں رہنا ہے، پریشانی میں رہنا ہے، تو بہتر ہے کہ جان چھوڑا لی جائے، اپنی اپنی زندگی گزاری جائے۔
ان دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے ماں باپ کو بتانے سے پہلے شیخ کو ذکر کر دیں تو کوئی رہنمائی مل جائے، تو اتنا بڑا قدم اٹھانے لگے، حضرت سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت جی کو فون کیا، حضرت جی سے رابطہ ہوا، حضرت نے فرمایا، دونوں کی بات چیت سنی تو شوہر کی غلطی کچھ زیادہ تھی کہ ان دنوں ملک کے اندر ہڑتالیں تھیں، تاجر حضرات نے دکانیں بند کی ہوئی تھیں اور 15-20 دن مہینہ دکانیں بند رہیں، تو اس کو کاروباری پریشانیاں تھیں، پیمنٹس تھیں، کچھ کنسائنمنٹس رک رہی تھیں، وہ اس ڈپریشن کے اندر جب گھر آتا تو منہ بنا کے آتا۔ آگے سے بیوی یہ سمجھتی شاید میں اسے اچھی نہیں لگتی، یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا، مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنی کاروباری سوچ میں تھا اور یہ اپنا اس میں تھا۔ حضرت جی نے دونوں سے جب بات کی اور معاملے کو سمجھا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے نا علیحدگی کا، اس کو 6 مہینے کے لیے مؤخر کر دیں اور میری ایک بات مان لیں۔ دونوں نے کہا جی حضرت بتائیں۔ حضرت جی نے خاوند کو فرمایا کہ دیکھو، تم جب گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو۔ اور بیوی کو کہا کہ جب بھی یہ گھر میں داخل ہو، آپ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں، 2-4 سیکنڈ کے لیے مسکرا کر استقبال کر لیں، اور جب صبح گھر سے جانے لگیں تو بس مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا ہے۔ بس اتنی بات پر آپ عمل کریں، پھر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ یہ کہہ کے بات مکمل ہو گئی۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، ابھی تو 1 ہفتہ ہی شاید گزرا ہو کہ ان کا فون آ گیا، کہنے لگے حضرت اب ہم دونوں کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، ہم لوگ تو ہنی مون کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی صرف ایک سنت زندگی میں آئی تو وہ گھر جو علیحدگی کا فیصلہ طے کر چکے تھے کہ ہمیں الگ ہونا ہے، اللہ رب العزت نے دلوں کو پھر جوڑ دیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، عمل چھوٹا سا ضرور ہے لیکن اس کے اندر پیچھے بہت بڑی نفسیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی مبارک عمل کی برکتیں ہیں۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ اسی کے ذیل میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ دعا پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی وغیرہ دعا کا ذکر کا اہتمام کر لیتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے حضرت کو آگے بٹھا دو، شیطان یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے، اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں، گھر میں داخل نہیں ہوتا، وہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے، باہر ہی رہ جاتا ہے۔ جب ہم مسکراتے ہوئے داخل ہوں اور گھر میں داخل ہونے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، تو اب جب گھر میں سامنے بیوی ہوگی نا تو آپس میں محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھیں، غور کیجئے۔ آپ گھر میں داخل ہوں اور گھر میں اپنے ساتھ آتے ہوئے محلے کے 5-7 اوباش نوجوان لڑکوں کو رات گزارنے کے لیے لے آئیں، بتائیں وہ گھر میں کیا کریں گے؟ سوچیں۔ وہ جتنا بھی فساد مچائیں گے، شیطان اکیلا ان سے زیادہ فساد مچائے گا۔ جب گھر میں داخل ہوئے دعاؤں کا اہتمام نہ کیا تو اب آپ اوباش لڑکوں کو تو نہ لے آئے لیکن اس کے سردار شیطان کو لے آئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب گھر میں بیوی کی شکل دیکھتے ہی غصہ آ جائے گا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں بیوی کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا، غصہ چڑھ جاتا ہے۔ گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور گھر میں آتے ہی کریلا اور نیم چڑا بن جاتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر میں جب داخل ہوں تو مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ سلام میں پہل کریں، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں اور آنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، پھر انشاءاللہ آگے بہار ہی بہار ہے۔ اسی کے اندر، اسی اصول کے اندر رہتے ہوئے ایک پوائنٹ اور بھی ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاوند جب بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی جب خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو پروردگار ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہے جب بار بار ایک دوسرے کو دیکھ کے میاں بیوی مسکرائیں گے اور اللہ ان کو بار بار مسکرا کے دیکھیں گے، زندگی میں محبتیں تو پھیل جائیں گی نا۔ تو اس کا ہم اہتمام کرنے کی فکر کریں۔ تو پہلا اصول کیا ہو گیا کہ
مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بات ہو گئی، تاہم بیوی کو بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے ہی دینا ہوگا، پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا سنہری اصول، یہ بڑا مشکل ہے، آج مردوں کے لیے ذرا مشکل دن ہے، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ ہے، گزر ہی جائے گا، مغرب آ ہی جائے گی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے دوسرا سنہری اصول بتا دوں، رہنے دو، گول کر جاؤں، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا۔ کتنا مشکل کام، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا۔ انسانی فطرت ہے، آپ کسی کے اچھے کام کی تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا دل اور بڑھ جاتا ہے، اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی آپ گھر میں داخل ہوئے، کھانا اچھا پکا ہوا ہے، کام ہوئے ہوئے ہیں، تو 2 تعریفی کلمات آپ بولیں، اس سے کیا ہوگا؟ آئندہ اور زیادہ موٹیویشن پیدا ہوگی اور کام وقت پہ اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوں گے۔ اگر خاوند غلطی کے اوپر تنقید سے نہیں چوکتا تو تعریف کرتے ہوئے زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے؟ اصول یہ ہوتا ہے، آپ کسی کی اچھے کام پر تعریف کریں تو غلطی کے اوپر اس کو تنقید بھی کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، پھر بات بنتی ہے، اگلا سمجھتا بھی ہے۔ اگر آپ غلطی کے اوپر تو تنقید فوراً کر دیں یا زبردست کر دیں، ڈانٹ دیں، سب کچھ اپنا جو ہے نا وہ ریئیکشن دے دیں، اور تعریف کے اوپر تعریف نہ کریں، جب تعریف کا موقع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ڈی موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور عورت یہ سوچتی ہے اس کو تو ہر وقت میری برائی نظر آتی ہے، میری کو اچھائی تو نظر آتی ہے اس کو کوئی نہیں، اس کا کام ہی یہی ہے، تو مرد کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور گھر کے اندر سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اگر اس نے 10 اچھے کام کیے ہیں اور 2 جگہ غلطی ہو گئی تو ان 10 اچھے کاموں کی تعریف کر دیں، پھر 2 جگہ سمجھا بھی دیں۔ اس اصول کے تحت تو زندگی بہت آسانی سے اچھے طریقے سے آگے چلے گی۔ اگر اس اصول کو نہیں اپنایا، اچھی بات کو تو خاموش رہے اور بری بات کے اوپر تنقید ہی کر دی اور آگے سے مزاج بگاڑ لیا، موڈ بگاڑ لیا، اب آپ خوشگوار ازدواجی زندگی سے محروم ہیں۔ محروم کون ہو رہا ہے؟ میں خود ہو رہا ہوں نا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے سیدھا کر کے رکھنا ہے، جی بالکل ٹھیک کہا، سیدھا کر کے رکھنا ہے، تو زندگی تباہ کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی اپنی۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کے بجائے محبت سے سمجھا لیتے تو خوشگوار ازدواجی زندگی کون گزارے؟ خود گزارنی ہے۔ تو شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ ہمیں ہی محروم کرتا ہے سکون سے، اور حدیث اور قرآن تو ہمیں ہی سکون دینا چاہتے ہیں۔ چند تعریفی جملے بیوی کے بول دیں، ایک بہت بڑی نفسیات بیچ میں آ جاتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اور سنت نبوی بھی یہی ہے۔ سنیے، ایک صحابی تھے، وہ تہجد کی نماز میں غفلت ہو جاتی تھی اور رہ جاتی تھی، فجر پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ تہجد نہیں پڑھتے، آپ نے ان کو بلایا اور آ کے جب وہ قریب آئے نا، فرمایا کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ تہجد پڑھیں، مجھے آپ اور اچھے لگیں، تہجد آ جانا اور اچھی بات ہو جائے۔ ایسے انداز سے بات کی، وہ تہجد کے اور مزید پکے ہو گئے، جو کبھی رہ جاتی تھی اب وہ بھی کام ختم، جو ہے وہ کمی کوتاہی ختم ہو گئی، اب مزید تہجد کے پابند ہو گئے۔ نبی علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، سارے تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کہتے ہیں فضائل ہیں، آپ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں حکم دے رہا ہوں تہجد پڑھنی ہے کل سے آپ نے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اور ایک طریقہ یہ کہ پہلے محبت دلائی، اپنائیت دلائی، محبت سے بات کی، اگلے کو مان دیا اور پھر بتا بھی دیا کہ آپ اور اچھے مجھے لگیں گے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس زاویے سے بھی تو کام ہو سکتا ہے نا، پازیٹیو وے سے۔ اب گھر میں بھی آپ داخل ہوئے، بیوی مصلی پہ بیٹھی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، آپ اس کو ایک جملہ بول دیں، 3 سیکنڈ بھی نہیں لگنے اس جملے میں، کہ بھئی آپ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے بڑا اچھے لگتی ہیں، بڑا دل خوش ہوا آپ کو قرآن کھولا ہوا تھا، آپ پڑھ رہی تھی، بڑا دل خوش ہوا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب آپ کے اس جملے نے کیا کرنا ہے؟ اس نے گھنٹوں قرآن پڑھ لینا ہے، آپ کے تو 3 سیکنڈ بھی نہیں لگیں۔ اس کے اچھے اعمال کی تعریف کر دیں، وہ اور زیادہ شوق سے اس کے ساتھ ان کاموں کو کرے گی۔ گھر کے کام ہیں، آپ نے تعریف کر دی، گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہے نا، آپ نے تعریف کر دی، اس نے اور اچھے طریقے سے کام کیے، تو گھر کس کا اچھا ہوا؟ زندگی کس کی بن رہی ہے؟ اپنی۔ تو ہم الٹی کھوپڑی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس طریقے سے بھی تو کام ہو سکتا ہے نا۔
مثبت انداز سے نرمی کے ساتھ بھی تو کام ہو سکتا ہے۔ اور آج کل تو سائنس نے بتا دیا، جانور بھی اپریسیشن سے جو ہے نا بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈولفن مچھلی کو، اس کو کیسے ٹرینرز جو ہوتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ جناب پانی سے نکل کے آگے باہر فٹ بال ہوتی ہے اس کو کک کر لگا دیتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ میں نے سنگاپور میں دیکھا ہے یہ پورا لائیو شو، اور بہت حیرت ہوتی ہے، اور مچھلی جو ہے وہ اشاروں پہ چل رہی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں، کبھی ایک رنگ ہے تو اس کے اندر سے گزار رہے ہیں، کبھی فٹ بال کے اوپر وہ کک مار رہی ہے، کبھی کچھ۔ جتنے بھی وہ کام کرتی تھی نا، ہر کام کے بعد ایک پوائنٹ نوٹ کیا چاہیے، ایک چیز کو نوٹ کیا تھا، وہ کیا، وہ سیدھا اپنے ٹرینر کے پاس آتی ہے، اس کے بعد کچھ کھانے کی چیز ہوتی ہے اسے کھلا دیتا، وہ خوش ہو جاتا۔ بھئی ٹرینر کی بات اس نے مان لی، ٹرینر نے اس کو کچھ غذا دے دی، چھوٹی مچھلیاں تھیں غالباً، اپریسیشن ہو گئی۔ تو جانور تک بھی اپریسیشن سے جو ہے نا وہ بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ جتنے بھی سرکس میں آپ کو لوگ ملیں گے نا جو جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں، وہ زبردستی نہیں کرتے، اپریسیشن کے ساتھ ہی ان کے معاملے ہوتے ہیں۔ تو بیوی تو بہرحال بیوی ہے، تو اس کے لیے انسان فکر کرے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو 2 پوائنٹس ہو گئے جی۔ پہلا پوائنٹ تھا مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، سلام میں پہل کرنا، دعائیں بھی کرنا۔ دوسرا پوائنٹ بیوی کے کاموں کی تعریف کر، اچھے کاموں کی تعریف کرنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ویسے بڑا مشکل کام، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تیسرا اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، تیسرا سنہری اصول یہ ہے کہ بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ گھر کے کام ہیں، بچوں کے کام ہیں، رشتہ داروں کے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، اس میں آپ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ جو بیوی کے ذاتی اپنی ذات کے کام ہوتے ہیں ان میں دلچسپی لیں، ان میں اکثر لوگ فکر نہیں کرتے، غفلت کرتے۔ کر کے آپ ہی نے دینے ہیں یا پیسے آپ ہی کے جانے ہیں، یا آپ ہی نے کر کے دینے ہیں، یا اس نے اگر خود کیے یا کسی سے کروائے تو پیسے تو آپ ہی کے گئے نا۔ تو الٹیمیٹلی بجٹ تو آپ ہی کا ہی جانا ہے، جیب تو آپ ہی کی متاثر ہونی ہے۔ اگر ان کاموں کو آپ خود کر دیں گے تو کیا ہوگا، پیسے کم لگے ہیں زیادہ، پیسے کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا دل آپ کا ہو جائے گا کہ جی یہ میرے کاموں میں توجہ دیتا ہے، میری چیز کی فکر کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی نا کہ خاوند کو میرے کاموں سے، میری چیزوں سے دلچسپی ہے، تو وہ اور زیادہ لائلٹی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اور زیادہ محنت کے ساتھ آپ ہی کے گھر کو اور چیزوں کو آباد رکھے گی۔ یہ بہت بڑی نفسیات ہیں ان باتوں کے اندر۔ اب کوئی خاص اس کی اپنی ضرورت کی چیز ہے، وہ لانی تو ہے ہی آپ نے، یا آپ کی پاکٹ سے ہی آنی ہے، اس نے فون پہ بھی منگوا لی، خود لے آئی، کچھ بھی ہوا، تو اگر آپ خود ہی ٹائم پر لے آئے کہ جی یہ آپ کے لیے ضرورت تھی، یہ میں لے آیا، اب آپ دیکھیں اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو بیوی کے جو ضرورت کے ذاتی کام ہیں ان پہ توجہ دیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے گھر کا آٹا گوندھ دیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا گھر جا کے آپ روٹیاں بیلنی شروع کر دیں، آٹے گوندھنے شروع کر دیں، لیکن جو اس کے ضرورت کے کام ہیں ذاتی ان کو توجہ دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ مجھے میرے خاوند کی تائید، حمایت، محبت اور سرپرستی سب کچھ حاصل ہے۔ جو اس کا مان بڑھے گا نا، گھر آپ ہی کا آباد ہوگا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام بیویوں کی ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ قرآن مجید کا ایک اصول ہے، قرآن مجید غیر ضروری باتوں پہ زیادہ ڈیٹیل جاتا ہی نہیں، جو ضرورت کی بات ہوتی ہے اتنی ہی بات کرتا ہے، غیر ضروری بات پہ توجہ ہی نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے بہت پوائنٹ کی بات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنی گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے تھے، آنس سنارا، کہ اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے۔ تو بیوی تکلیف میں تھی، انہوں نے اس کو فیل کیا، آگ نظر آئی، انہوں نے کہا چلو میں بیوی کے لیے آگ لے آؤں، ذرا گرمی ہو جائے، ٹھنڈی رات ہے تو ذرا کچھ گرمی کا اہتمام ہو جائے۔ ادھر سے وہ بیوی کے لیے لینے کا آگ گئے تھے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ تو بیویوں کی ضروریات کا خیال کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کے بغیر بھی اس واقعے کو بیان کر سکتے تھے، لیکن درمیان میں یہ پوائنٹ رکھ دیا، بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے بیوی کو ایک سائٹ پہ بٹھا کے گئے تھے آگ لینے۔ تو بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی ضرورت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس نے کھانا اچھا بنایا، یا کسی دن آپ کچن میں گئے، کچن صاف ہے، کوئی چیز دیکھی، 2 تعریف کے بول دیے، بس معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو محبتیں پانے کے لیے محبتیں دینا ہوتی ہیں، محبتیں بانٹنا پڑتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت ہیں۔ ایک مرتبہ روٹیاں بنا رہی تھیں، پیڑے بن رہے تھے، تو نبی علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آج ایک پیڑا میں بھی لگاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیڑا لگایا اور جناب تندور میں لگا دیا۔ ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی روٹیاں لگاتی رہیں، روٹیاں جیسے تھے تیار ہوتی رہیں، تندور سے نکالتی رہیں۔ ایک روٹی کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہا ابا جان ایک روٹی ایسی ہے، ابھی تک وہ ویسی کی ویسی کچی ہے، وہ تیار ہی نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ وہی ہے جس کو میرے ہاتھ لگیں، اب آگ نہیں اس کو چھو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے بیٹی کے کاموں میں مدد دی، محبت دی، بیٹی نے اپنا سمجھا، اور آپس میں باپ بیٹی میں اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے بی بی فاطمہ کے پاس کھڑی ہو جاتی، کھڑے ہو کے استقبال کرتی، اور بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آتی ہمیشہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی چادر بچھا دیتے، اس میں بٹھاتے۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں۔ اسی محبت میں ایک واقعہ اور بھی سنیے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کے ہاں فاقہ آیا، پھر کچھ دن کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ مزدوری کی تو کچھ آٹے کا اہتمام ہوا، کچھ اناج آیا، انہوں نے پیسا، روٹی بنائی۔ جب روٹی بنی تو ایک بی بی فاطمہ کی ہے، ایک حضرت علی کی ہے، اور ایک حسن حسین کی ہے۔ اب سب کو ایک ایک روٹی دے دی۔ اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روٹی کھانے لگی تو ایک دم خیال آیا کہ فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے باپ کو ملی کہ نہیں ملی۔ تو انہوں نے روٹی کو پلو سے باندھ لیا، آدھی کھا لی، آدھا روٹی پلو سے باندھ لیا، آدھی روٹی، اور نبی علیہ السلام کے گھر آئیں، دروازہ نوک کیا، نبی علیہ السلام نے اندر بلایا، اور بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو روٹی کا ٹکڑا ہدیہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کئی دن کے بعد، فاقے کے بعد روٹی گھر میں تیار ہوئی تھی، سب کو سب کی مل گئی، میرے بھی حصے میں ایک روٹی آئی تھی، جیسے ہی نوالا پہلا لینے لگی دل میں خیال آیا پتہ نہیں ابا حضور کا کیا حال ہوگا، تو بس میں نے آدھی روٹی تو کھا لی، آدھی آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ روٹی لی، لقمہ لیا، لقمہ منہ میں رکھا، اور فرمایا فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن میں روٹی کا پہلا ٹکڑا میرے منہ میں گیا ہے۔ تو محبتیں بانٹنے سے محبتیں ملا کرتی ہیں۔ آپ گھر والوں کا خیال رکھیں، گھر والے آپ کا خیال رکھیں۔ بہرحال خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے گزارنے کے لیے مردوں کے لیے چوتھا اصول وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دے دیا کریں۔ ہم لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، تحفوں کا انتظام کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، تحفوں کا، اب تو تحفے بھی ہم نے کاروبار بنا لیے ہیں، تحفہ بھی وہیں دیتے ہیں جہاں سے ہمیں اس سے بہتر کی امید ہو یا کوئی کام نکلنے کی امید ہو۔ اللہ کے لیے تحفہ دینا بھی ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ کے لیے تحفہ دینا ہم بھول گئے، کہاں سے کتنا آ سکتا ہے یہ بھی ہم نے کاروبار بنا لیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تاہم ہم اوروں کو تو تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیویوں کو تحفہ دینے کا ہمیں خواب میں بھی خیال نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم آپس میں ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ جب کسی غیر کو ہدیہ دینے سے محبت بڑھ سکتی ہے تو بیوی کو جب ہدیہ دیں گے تو کتنی محبتیں بڑھیں گی۔ اسلام محبتوں کا دین ہے، محبتیں پھیلانا چاہتا ہے، تو بیوی کو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی ہدیہ دیتے رہنا یہ محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت قیمتی چیز دی جائے، کوئی نہ کوئی چیز۔ جیسے ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس
غالباً مولانا یوسف خان صاحب نے بیان کیا اور حضرت جی نے بھی غالباً اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا، دونوں کے واقعات ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو ایک خاوند آئے بڑے غصے میں اور اپنی بیوی کو جو ہے جناب وہ کچھ فارغ کرنا چاہتے تھے، اور مولانا یوسف خان صاحب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کریں، آپ جائیں ایک گلاب جامن خریدیں اور گھر جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، گھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بیوی کو محبت دینا اور بیوی کے ہدیہ دے دینا، یہ چیز محبتیں بڑھا دیتی ہے، اور خاوند کا تحفہ بیوی کو یاد بھی رہتا ہے۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ خاوند نے کہیں جانا تھا، جگہ ایسی تھی کہ بیوی نے زیور پہنے ہوئے تھے، خاوند نے کہا بھی دیکھو واپسی پہ دیر ہو جائے گی، مناسب نہیں ہے یہ سارے زیور اتار دو۔ اس نے اتار دیے، لیکن جو گلے میں لاکٹ تھا وہ رہا۔ خاوند نے کہا یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ نہیں یہ نہیں میں اتار سکتی۔ بھائی آپ یہ کیوں نہیں اتار سکتی؟ آپ یہ بھی اتار دیں جب سارا باقی اتار دیا۔ کہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، لیکن یہ وہ ہے جب شادی ہوئی تھی اور آپ نے پہلی رات میں مجھے دیا تھا، اس کو تو میں نے اپنے جان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس کے بغیر نہیں میں کہیں جا سکتی، کتنا ہی خطرہ ہو کچھ بھی نہ ہو۔ مرد تو دے کے بھول بھی جاتا ہے، لیکن بیویاں لے کے نہیں بھولا کرتی، ایک قلبی اٹیچمنٹ آ جاتی ہے۔ تو محبت منسلک ہوتی ہے، چیز کی قیمت کا معاملہ نہیں ہے کہ کتنی قیمتی ہے کہ کتنی نہیں۔ جو محبت اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اس چیز کی قیمت کو بہت بڑھا دیا کرتی ہے۔ اور اسی کے اندر ایک اور بات بھی ہے، حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا یہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ بیوی بھی اپنی، مال بھی گھر میں رہا اور صدقے کا ثواب بھی مل گیا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور صدقہ کرنے سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں گھروں میں محبتیں رہیں۔ تو ہر چیز ہمیں آسانی کے ساتھ مل گئی۔ اور صلہ رحمی کس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو رشتہ داروں میں بیوی سب سے پہلے ہے جو گھر کے اندر موجود ہے، اس میں صلہ رحمی بھی ہو گئی، تو ایک ہی عمل میں کئی نعمتیں مل گئیں، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، بیوی بھی راضی، سارے ہی کام ہو گئے، تو زندگی آسان۔ تو بیوی کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی، یہ سنت بھی ہے، اور بیوی پہ خرچ کرنا یہ عبادت بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی، کہیں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کا انسان خیال کرے۔ اچھا اگر انسان گھر میں محبت نہ دے، تحفے نہ دے، رف اینڈ ٹف بن کے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں۔ جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا علم عطا کر دیا تھا، کون سی رات ہے؟ آپ امت کو بتانے کے لیے نکلے تھے کہ یہ فلاں رات ہے جو مجھے علم دے دیا گیا۔ تو دو لوگ کہیں آپس میں لڑ رہے تھے، بحث مباحثہ ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے مجھ سے وہ علم بھلا دیا گیا۔ اتنی بڑی خیر سے امت جھگڑے کی وجہ سے محروم ہو گئی۔ تو جس گھر میں صبح شام جھگڑے ہوں، کتنی خیروں سے وہ محروم ہوگا، کتنی برکتوں سے وہ محروم ہوگا، اور جہاں جھگڑا ہی نہ ہو کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں، اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بنائیں۔ یہی چیزیں اسلام کا حسن ہے۔ جس گھر میں اسلام زندہ ہوگا اس گھر میں نبی علیہ السلام کی محبتیں اور سنتیں بھی زندہ ہوں گی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے مردوں کے لیے 5واں سنہرا اصول، وہ کیا؟ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اظہار محبت بڑا ضروری ہے، عمر چاہے کوئی بھی ہو۔ 2 میٹھے بول دینے سے بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ شروع شادی میں تو اظہار محبت کسی نہ کسی اعتبار سے دونوں طرف سے چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچے ہو جاتے ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ تاکہ بڑھاپا آنے لگتا ہے یا آ جاتا ہے، تو یہ پھر بیوی کے ساتھ محبت کے بول، جذبات کو گرم رکھنا اور محبتیں کرنا، ان چیزوں کو بھول جاتا ہے بندہ۔ یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ ایک دوسرے سے اظہار محبت، عمر آپ کی کچھ بھی ہو جائے، 100 سال ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ محبت کو باقی رکھنے کے لیے اظہار محبت ضروری ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انداز محبت کا رہنا چاہیے، جس سے آپس میں تعلق تازہ ہوتا رہے اور یہ بڑھتا چلا جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، لطف اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ دنیا ہمیں بہت اچھا بولے، کاروباری حلقہ ہمارا، دوسرا حلقہ، مسجد کا حلقہ، سارے کہیں بڑے اچھے بڑے اچھے، اگر بیوی نہیں کہتی نا کہ بڑے اچھے ہیں تو اللہ کے یہاں پھر اچھے کوئی نہیں۔ اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ، اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ بیوی کے دل کو جیتنے کے لیے محبت دینی ہوتی، محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ کچھ دیندار ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہی بڑے خشک ہو جاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اگر محبت کا اظہار کریں گے ہماری دینداری میں نقص آ جائے گا، ہم بڑے ذکر کرنے والے، دین کی بات کرنے والے، بڑے عالم اور بڑے سمجھدار ہیں۔ ارے بھائی کتنے ہی سمجھدار آپ کیوں نہ ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے ہر اعتبار سے۔ دو تین واقعات سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا حمیرہ ذرا پانی بچا دینا۔ تو یہاں ایک لفظ تو نکلا حمیرہ، حمیرہ کیا مطلب؟ حمیرہ احمر سے ہے، اس کو اگر ہم انگلش میں ترجمہ کریں تو پنکی بن جائے گا، اس کا ترجمہ بن سکتا ہے، حمیرہ احمر سے ہے، سرخ۔ تو نبی علیہ السلام نے عائشہ نہیں فرمایا حمیرہ پانی بچا دینا۔ محدثین نے یہاں لکھا کہ بیوی کو کوئی ایسا محبت بھرا نام دینا جو بیوی کو بھی پسند ہو، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی ایسے انداز سے پکارنا جس سے دونوں کے اندر محبت بڑھ جائے اور وہ محسوس کرے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تو ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے موبائل پہ میرا موبائل آیا نا، بیگم صاحبہ کا فون آیا تو اس پہ لکھا تھا ہوم منسٹری۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہوم منسٹری لکھا ہوا ہے۔ کہ جی میں نے تو لکھا ہوا ہے ٹینشن۔ جب فون آتا ہے لفظ آ جاتا ہے ٹینشن، میں سمجھتا ہوں بیوی کا فون آ گیا۔ تو محبت والا کوئی لفظ دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ٹوکن آف لو ہے، محبت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ حمیرہ۔ محدثین نے یہاں سے یہ نقطہ لکھا، بیوی کا ایسا محبت بھرا نام رکھنا جو اسے بھی پسند ہو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر ہم ان سنتوں کو پورا کریں گے گھر کس کا آباد ہوگا؟ بچوں کی صحیح تربیت کن کے بچوں کی ہوگی؟ اپنے گھر بھی اپنا۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ حمیرہ پانی بچا دینا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی کمی تھی؟ صحابہ کو بولتے پانی نہ آتا، یا گھر میں اور پانی نہیں ہوگا، یا وہ اللہ سے مانگتے جبرائیل پانی نہ لے آتے؟ پانی کی کمی کی بات نہیں تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نبی ہیں، وہ امتی ہیں، آپ خاوند ہیں، وہ بیوی ہیں، تو آپ کو بیوی کا بچا ہوا پانی پینے کی کیا ضرورت؟ تو ان کو پینا چاہیے۔ آداب کو، ہر چیز کو دیکھیں، لیکن یہاں میاں بیوی کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور محبت اظہار مانگتی ہے، محبت اظہار مانگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ پانی بچا دینا۔ انہوں نے پانی کچھ پیا، باقی بچا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کو پیالہ دیا، نبی علیہ السلام نے پیالہ لیا۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا؟ امی عائشہ نے اشارے سے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا، جہاں سے نبی علیہ السلام امی عائشہ نے پانی پیا تھا وہیں سے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لب لگا کر پانی نوش فرمایا۔ جب خاوند اتنی محبت دے بیوی کو، گھر کیسے آباد نہیں کرے گی؟ تو سر پہ ٹوپی، سر ڈھانکنا یہ سنت ہے، ٹخنے ننگے رکھنا یہ سنت ہے، داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، تو بیوی کے ساتھ محبت سے رہنا یہ بھی سنت ہے۔ ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں، گھر جاتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، گھر جاتے ہی محبت کا نمونہ بننا ہے۔ کتنے دیندار لوگ ایسے ہیں
کہ ان کی بیویاں خود اور اپنے بچوں کو وہ دین پہ آنے نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کو سمجھ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر تو خود ہے کچھ نہیں، لوگوں کے سامنے کچھ ہے، میرے سامنے کچھ ہے. وہ تو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، بیوی سے تو نہیں چھپا سکتا. تو کتنے دیندار لوگوں کی وجہ سے ان کی بیویاں اور ان کے بچے دین پر نہیں آتے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے. کہ جی ہم نے دیکھ لیے بڑے دیندار، اگر یہ دین ہے اور دین کے بعد اسی طرح گھر میں عذاب اور مصیبت ہے، چمچہ ایسا کیوں آ گیا، گرم کیوں نہیں آیا، نمک کیوں کم ہو گیا، نمک کیوں زیادہ ہو گیا، ہر چھوٹی بات کے اوپر لڑائی ہونی ہے، تو ایسی دینداری کو صرف 7 سلام. تو کتنے دیندار لوگوں کی وجہ سے ان کی نسلوں، ان کے غلط رویے کی وجہ سے ان کی نسلوں میں دین نہیں آتا. اور غور کیجئے اس بات کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی محبت سے رہتے تھے کہ امی عائشہ کے بارے میں فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، میری عائشہ تو آدھا دین ہے. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، میری عائشہ تو آدھا دین ہے. اور ہماری بیویاں ہماری سختیوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ دیندار ہیں، ایسے دیندار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے خاوند کے سخت اور برے رویے کی وجہ سے دین سے بیدار ہوتی ہیں، چاہتی ہیں دین، جنت بھی چاہتی ہیں، لیکن کہتی ہیں اگر یہ دیندار ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم ایسے ہی بھلے. تو دین تو محبتوں کا پیغام دیتا ہے اور گھر سے ہی شروع ہوگا یہ معاملہ. تو مرد اس کو اپنی کمزوری نہ سمجھے، یہ نبی کی سنت ہے، اور اپنی عظمت سمجھے کہ میں محبت کا اظہار کروں گا، میں خود دین پر چلوں گا، گھر میں دین زندہ ہوگا، نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی. اب کچھ لوگ اس لیے سختی کرتے ہیں کہ جی محبت دی تو سر پہ نہ چڑھ جائے. بھئی جب دین ہوگا تو وہ بیوی کے لیے بھی دین ہوگا، اور وہاں اس کو معلوم ہوگا الرجال قوامون علی النساء. جب دین کے اوپر ہر طرف سے عمل ہوگا تو پھر زندگی کے اندر یہ باتیں نہیں آئیں گی کہ سر چڑھ جائے. یہ جہالت والی باتیں ہیں، سنت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے مردوں کے لیے چھٹا سنہرا اصول، اپنی بیوی سے دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کیا کریں. ایسے نہیں گھر آ کے چپ، بیوی سے بات نہیں کرنی، موبائل پہ گھنٹوں لگیں گے، بیوی سے بات نہیں کرنی. ارے خدا کے بندو، آپ نے اگر اپنی بیوی سے بات نہیں کی تو وہ کس سے کرے گی؟ خوف خدا ہوگا تو اپنے ماں باپ سے کر لے گی، رشتہ داروں سے کر لے گی، یا گھٹ گھٹ کے ڈپریشن کی مریضہ ہو جائے گی. خوف خدا نہ ہوا تو کسی نامحرم سے کر کے گھر کو تباہ کرے گی. دونوں صورتوں میں نقصان آپ کے گھر کا ہوگا. وہ کس سے کرے گی باتیں؟ آپ تو وقت نہیں دیتے. وہ ذرا سی بات کرے چپ، اس کی بات پوری ہونے نہیں دیتے، سنتے ہی نہیں. اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کی بات کو سن لیں. گھر آنے کے بعد دل جوئی کی باتیں چند منٹ کر لیں، 24 گھنٹے کی زندگی پرسکون آپ کی ہوگی. اور یہ سنت بھی ہے. سنیے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی عائشہ کو کہ حمیرہ، تو مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. آپ کی عمر لگ بھگ 60 سال کے قریب ہوگی اس وقت. یہ جوانی کی بات نہیں ہے. حمیرہ، تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہو. یہ خاوند نے جب بات کی تو بیوی نے بھی ایسے ہی محبت کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں. نبی علیہ السلام نے اپریسیشن دی، فرمایا کہ تیرا جواب بہت پیارا ہے. یہ محبت کی باتیں ہیں، میاں بیوی آپس میں کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ امی عائشہ کے ساتھ تھے، تنہائی تھی، باہر جگہ تھی، گھر سے باہر. پوچھا عائشہ دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. دوڑ لگائی، امی عائشہ آگے ہو گئیں، جیت گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا. امی عائشہ بڑی خوش کہ بھئی دوڑ ہوئی اور میں جیت گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش، بیوی کا دل خوش ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد نبی ایک اور ایسا کوئی موقع آیا، کوئی سفر تھا اور دور کا کوئی مقام تھا، کوئی قریب مرد نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. جی دوڑ لگاتے ہیں. اب جب دوسری مرتبہ جب دوڑ لگی نا
تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، امی عائشہ پیچھے رہ گئیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دیکھو اس کا بدلہ ہو گیا، تل کا بتل کا، پہلے تم آگے نکل گئے اب میں آگے نکل گیا. یہ ہار جیت نہیں ہوتی میاں بیوی میں، یہ محبتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے اپنے بیوی کے ساتھ کوئی اس طریقے کا سنت، یہ بھی سنت تو ہے نا. تو اس طریقے سے محبتوں کے ساتھ گھر میں رہیں. فرمایا عائشہ اس دن تم جیت گئی، آج میں جیت گیا. یہ ایک محبتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 عورتوں کے واقعات سنائے کہ وہ کہ کنویں کے پاس آئیں اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے خاوندوں کی تفصیلات سنائی. تو ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جس کا خاوند اس کے ساتھ بہت اچھا تھا. نبی علیہ السلام نے پوری تفصیلات سنائی. فرمایا کہ عائشہ جیسا وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا تھا، جتنا اس سے بہت زیادہ میں تیرے لیے اچھا ہوں. اور یہ حدیث ہے نا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی. تو نبی علیہ السلام گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین دونوں تھے، پیار کر رہے تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے 10 بچے، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہ دیا. فرمایا کہ اللہ نے اگر تیرے دل کو نرمی محبت سے محروم کر دیا تو میں کیا کروں. نبی علیہ السلام تو گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کے سر پہ کمر پہ چڑھ گیا، کوئی نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی آگے سے گزر رہا ہے. آپ کبھی ٹانگیں کھول دیتے، کبھی سجدہ لمبا کر دیتے. دونوں شہزادے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے. اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، دادا یا نانا یہ قرآن پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، یا کوئی بھی کام میں مصروف ہوں، بچے آ جائیں ذرا، پھر تو اس دن بہو کی تو مصیبت ہوئی ہوتی ہے. میری نماز خراب کر دی، میرا قرآن خراب کر دیا، تمہیں پتہ نہیں میں یہاں قرآن پڑھ رہا تھا، بچے سنبھال کے نہیں رکھے. اس دن بہو کے اوپر مصیبت. جب آپ نے اپنی نسل کو اپنے ہی قریب نہ کیا تو اور کون قریب کرے گا. ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں تو ہمارے ارد گرد کرفیو ہوتا ہے، کوئی آ کے تو دیکھے نا ہمارے پاس. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، گھر کے بچے آ رہے ہیں، آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، ان کے لیے ٹانگیں کھول رہے ہیں. آپ نے تو نہیں فرمایا بی بی فاطمہ کو کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، ادب نہیں آتا، خیال نہیں ہے. یہ محبتیں دینے سے بڑا کرتی ہیں. تو گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے. اگر آپ محبتوں کے ساتھ رہیں گے تو ہوگا کیا، آپ کی زندگی میں سکون. تربیت اولاد صحیح طریقے سے ہو سکے گی، اللہ کے احکامات نبی کے طریقوں کو صحیح طریقوں سے پورا کیا جا سکے گا، یہ سب کچھ ہوگا. اور اگر محبت سے نہ رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. لڑائی جھگڑے ہوں گے، برکتیں تو پہلے اٹھ گئیں. اس کے بعد شیطان کو بھرپور موقع ملے گا آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے. اور اولاد اور نسل کی تربیت تو پھر انٹرنیٹ ہی کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اتنے، اور آپ نے تو گھر آ کے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی طرح بیوی کو ڈیگریڈ کرنا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے، تاکہ پتہ لگے میں کچھ ہوں، وہ میری مان کے چلتی ہے، میرا بڑا ٹیکہ ہے. آپ کے اس ٹیکے کے اظہار نے آپ ہی کی زندگی کو مصیبت بنایا، آپ ہی کی نسلوں کی تباہی کو آپ نے راستہ کھول دیا. پتہ نہیں کون سی عقل ہے یہ. حضور کا دین تو یہ نہیں ہے. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے 7واں سنہرا اصول یہ ہے تحمل مزاجی، پیشنس. تحمل مزاجی کے بغیر خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تحمل مزاجی کسی کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑی بات پیش آ جائے فوراً ریئیکشن نہیں دینا، تحمل کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے فوری طور پر رپلائی نہیں کرنا، رد عمل فوراً نہیں کرنا، تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا. خوشگوار ازدواجی زندگی اس کے بغیر آگے گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اگر بیوی کو سمجھانا بھی ہے کوئی بات کسی خامی کے اوپر، تب بھی تحمل کے ساتھ، وقت کا انتظار کر کے، اچھے موقع کا انتظار کر کے، اچھے طریقے سے تنہائی میں سمجھائیں. پہلے کوئی تمہید باندھ لیا کریں،
اس کے بعد سمجھائیں تو پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کام. اگر برے انداز میں بات کریں گے اس کو بھی غصہ آئے گا، اچھے انداز میں سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے بات کریں گے تو بات نبھ جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیاد کہاں پر ہے، گڑبڑ کہاں ہے، اس کو ٹریس کر کے وہاں سے اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے. یہ تحمل مزاج آدمی تو کر سکتا ہے، جذباتی آدمی نہیں کر سکتا. چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو ویسے ہی نظر انداز کرنا چاہیے. زیادہ بات ہو جائے تو بہت تحمل کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. کسی نے کیا خوب کہا، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. ایک بڑا شو کرنے کے لیے نا دل کو بڑا کرنا پڑتا. گھر کے اندر نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، نبی کے امتی تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے تو یہ تحمل مزاجی کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ 100% پرفیکٹ نہ خاوند ہوتا ہے نہ بیوی ہوتی ہے. اچھائیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، برائیوں سے درگزر کرنا ہوتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ کے ساتھ بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض رکھے. اگر اس کو اس کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، پسند نہیں آ رہی تو غور کرے، سوچے، دیکھے، خیال کرے، غور کرے، فکر کرے کہ بہت سی چیزیں اس کو اس کی اچھی بھی لگ رہی ہوں گی. صرف برائی کے اوپر فوکس نہ ہو. بعض لوگوں کی سوچ ہی نیگیٹو، ہر کام میں کہیں نہ کہیں سے نیگیٹو لے آتے ہیں. گمان کو اور سوچ کو بھی اچھا کرنے کی ضرورت. تو تحمل مزاجی، برداشت، حوصلے کے ساتھ گھر آباد ہوتے ہیں. کسی بھی چیز پہ فوراً ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھے تو یہ بادشاہ، لیکن ٹوپیاں سی کے اور قرآن مجید لکھ کے گزارا کرتے. اچھا ان کو خانسامے کی ضرورت تھی، باورچی کی جو کھانے پکا کے دے. تو ایک باورچی تھا، اس کو پتہ لگا کہ جی بادشاہ کو، وقت کے بادشاہ کو ضرورت ہے. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے فوراً اپلیکیشن دے دی، اس کا انٹرویو ہوا، جو بھی اس زمانے کا طریقہ تھا اس کو اسائن کر دیے ڈیوٹی کہ بھئی آ جائیں آپ کل سے کھانا پکائیں. اب یہ ان کی کمائی تھوڑی تھی، کوئی کھچڑی بنتی، کوئی دال بنتی، سبزی بنتی، اس طرح کے کھانے تھوڑے سے بنتے اور وہ پورا کر لیا کرتے، بچاتے بھی کم، پورا ہو جاتا. بیت المال سے پیسہ لیتے نہیں تھے. اور وہ جو خانسامہ تھا نا وہ بڑا پریشان ہوا. وہ تو سوچ رہا تھا مجھے تو جناب جو ہے نا وہ رائل فیملی کے اندر جو ہے وہ مل رہی ہے، اب تو بڑے کھانے ہوں گے، مزے ہوں گے، تو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا میں جان کیسے چھوڑاؤں. تو ایک دن اس نے کھانا بنایا نا تو خوب نمک بھر کے ڈال دیا. اس نے کہا آج تو بادشاہ سلامت نے بلانا ہے اور میری کلاس ہونی ہے، مجھے انہوں نے فائر کر دینا ہے، میں نے نکل جانا ہے، جان چھوٹے گی میری. دیکھا کہ اورنگزیب نے کھانا کھا لیا. اچھا ہو سکتا ہے زیادہ نمک ان کو تنگ نہ کرتا ہو. اگلے دن اس نے کھانا بنایا، نمک ہی نہیں ڈالا کہ چلو آج چھٹی ہوگی میری، مجھے بلائیں گے، میری پہلے جھڑائی ہوگی، پھر کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اورنگزیب کو، بسم اللہ پڑھا، سکون سے کھانا کھا لیا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا. میں بڑا پریشان ہوا. تیسرے دن میں نے اس کو نارمل رکھا. تیسرے دن اورنگزیب نے مجھے بلایا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا کہ بھائی دیکھو ایک مزاج بنا لو، پرسوں بہت تیز تھا، کل تھا ہی نہیں، اور آج مناسب تھا، تو ایک ترتیب بنا لو. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی باپ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں تو اس نوکری سے عاجز آ گیا ہوں. میں تو سوچ رہا تھا کہ رائل فیملی کا میں جناب باورچی خانہ سنبھالوں گا اور اتنی ڈشز بنیں گی اور جو بچے گا میرے لیے بھی آئے گا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے بھی لے جاؤں گا. ادھر تو آپ اتنا سا بنواتے ہیں اور سادہ سا وہ آپ ہی پورا کر لیتے ہیں، اور ساتھ پیسے بھی تھوڑے ہیں. تھوڑی تنخواہ پہ میں اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ عہدہ بڑا مل رہا ہے تو اور کئی راستے نکل آئیں گے، ادھر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان ہوں، مجھے تو میری چھٹی کرے، میں نہیں رہتا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہاں پہ. میں کہا اچھا تمہیں پیسے چاہیے تو کل ایسا کرنا، جب میرے لیے کھانا بنا کے لاؤ گے نا تو اتنا مقدار کا زیادہ بنا کے لے آنا. اسے سمجھ تو کچھ نہیں آئی، مجبور تھا، چلا گیا. اگلے دن کھانا بنایا تو تھوڑا زیادہ بنا لیا. اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنا کھانا تو کھا لیا، اس کے بعد 7 لقمے چھوٹے چھوٹے بنائے اور کہا دیکھو یہ فلاں وزیر کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو جا کے دے دینا اور کہنا آج بادشاہ سلامت نے اپنے کھانے میں سے بچا کے ایک ٹکڑا آپ کے لیے بھیجا، اور اس کے بدلے وہ تمہیں ہدیہ دیں گے، وہ تم رکھ لینا، وہ تمہارا ہوگا.
اس نے وہ 7 ٹکڑے لیے، 7 جگہ پہ گیا، جہاں بھی گیا نا ہر بندہ خوش ہوا، اچھا بادشاہ نے میرے لیے بھیجا، وہ خوش ہو کے اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کسی نے تھیلی دی، کسی نے کچھ دیا، اس کا کام بن گیا۔ تو تحمل مزاجی زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات کا بدنگڑ بنا لینا یہ بیوقوفی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ بڑے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ خاوند کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، اب یہ بیوی چھوٹی رتبے والی ہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کیا، اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ اصول ہے، بڑے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ تو خاوند بھی اگر اس اصول کو اپنا لے تو گھروں میں محبتیں آ جائیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے 8واں اصول۔ اب وقت کم رہ گیا، دلہا میاں بھی آ گئے، آئے ذرا لیٹ ہیں۔ تو میرا خیال ہے 10 پورے نہیں ہو پائیں گے، 8 پہ ہی اکتفا کرتے ہیں، اور 2 کو جو ہے نا اگلی کسی مجلس پہ انشاءاللہ پورا کر لیں گے۔ ذکر میں ابھی کر دوں گا لیکن اس کی تفصیل نہیں ہو پائیں گے۔ 8واں اصول یہ ہے خاوند کے لیے گھر میں خوشگوار ازدواجی زندگی بنانے کے لیے کہ اپنے گھر میں وہ شریعت کی پابندی کروائے، خود بھی شریعت سنت کا پابند رہے اور گھر میں شریعت سنت کی پابندی کروائے۔ جس گھر میں شریعت و سنت کی پابندی ہوگی وہاں محبتیں ہوں گی، اور جس گھر میں شریعت سنت کی پابندی نہیں ہوگی تو وہاں محبتیں نہیں آ سکتی، وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خاوند اس بات کی کوشش کرے کہ میں خود بھی عمل کروں، میرے گھر میں بھی دین ہو، لیکن عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیویاں چاہتی ہیں کہ اللہ کرے ہمارا خاوند نیک ہو جائے، یہ موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دے، وہ روتی ہیں۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر دین کو زندہ کرے اور گھر میں شریعت کی پابندی کروائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیاں گھر میں سنتیں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں اور سنتوں کو توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل گھروں میں خاوند خود پردے کا خیال نہیں رکھتے، بیوی کو کیسے کہیں گے؟ تو گھر کے اندر پردے کا خیال کرنا انتہائی ضروری۔ پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے پردے کی پابندی انتہائی ضروری، اور اللہ رب العزت سے تعلق کو بنانے اور بڑھانے کے لیے اور اپنے بڑے ہوئے تعلق کو مزید قائم رکھنے کے لیے بھی پردے کی پابندی ضروری۔ گھر میں بعض مرتبہ کام والیاں ہوتی ہیں، یہ مردوں کے لیے نامحرم ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ کبھی ڈرائیور ہوتا ہے، کبھی خانسامہ ہوتا ہے، کبھی چوکی دار ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے نامحرم ہے، مستقل یہ گناہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھ ہی بھول جاتے ہیں کہ تو گھر کا ملازم ہے۔ ارے ملازم ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے تو غیر محرم۔ ایک بات توجہ سے سن لیجئے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، اپنی زندگی کا انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی فیملی رہتی تھی، ان کی بچی ہمارے ہاں آنے لگی چھوٹی عمر سے ہی، تو ہم دونوں کی سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی، تو ہمارے ہاں بہت زیادہ وقت گزارتی تھی، گھنٹوں کے حساب سے وقت گزارتی، اور یہ زندگی بھر سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری اندر سے روحانی کیفیت ساری ختم ہو گئیں، ساری چھن گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے بڑا سوچا، توبہ طائب ہوا، استغفار کیا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا، کہ حضرت کوئی ایسی ظاہری وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اندر سے سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ ہو رہا ہوگا، سوچو۔ کہتے ہیں حضرت میں تو عمداً سوچ کے کوئی ایسا گناہ نہیں کر رہا، میں نے بہت اس پہ بھی غور کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں نظر نہیں آ رہا۔ خیر یہ پریشان حال گھر آئے، اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی مسئلہ ایسا ہے کہ کئی دن ہو گئے میری کیفیت ختم ہو چکی ہے اور دلی طور پر میں اس وقت ویرانی کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، پریشان ہوں۔ شیخ کو بتایا، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی کبیرہ گناہ تم سے ہو رہا ہے، اس کو دیکھو اور توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں توبہ تو کروں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے۔ بیوی بھی بہرحال ایک اللہ والے کی بیوی تھی، اس نے کہا ہاں مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، آپ سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے۔ اور کون سا کبیرہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے؟ نے کہا وہ جو ہمسائے کی بچی چھوٹی،
بچپن سے ہمارے ہاں آتی ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے چند دن پہلے، اس پہ شریعت لاگو ہو چکی ہے، نماز فرض ہو چکی ہے، اور چونکہ آپ کی وہ غیر محرم ہے، آپ اس کو بیٹی سمجھ کر اچھی ہی نظر سے دیکھتے رہے، لیکن چونکہ اب آپ کے لیے وہ غیر محرم ہو چکی، وہ آپ کے لیے گناہ بنا اور آپ کی روحانی کیفیات سلب ہونے کا ذریعہ بنا۔ تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور کہا کہ اچھا، میرے تو علم نہیں تھا کہ وہ بالغ ہو چکی، اب اس کو کہو کہ آئندہ مجھ سے پردہ کریں، میرے سامنے نہ آئے، گھر میں آنا ہے تو پردے میں عورتوں کے حصے میں رہے، تم سے ملے، میرے سامنے اب نہ آئے۔ تو پھر انہوں نے توبہ کی، ان کی بھی ساری کیفیات واپس آ گئی۔ اب یہ وہ چیز ہے، اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم روحانی طور پر آج بالکل نکمے ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں روحانیت کی زندگی کیا ہے، دل کے اندر اللہ سے تعلق کی زندگی کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایمان کی حلاوت، نماز کا سرور، اللہ کا نام لینے سے ایمان کا بڑھنا، قرآن پڑھنے سے اللہ کے تعلق کا بڑھنا، یہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ سنتے تھے تو ایمان بڑھتا تھا، ہم پڑھتے ہیں تو نہیں بڑھتا ہمارا۔ کہ بہت سارے، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا سرور نہیں ملتا ہمیں، کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم ہر چیز کی حلاوت سے، عبادت کی حلاوت سے محروم ہو چکے ہیں۔ وجہ ہمارے گناہ ہیں کہ وہ لذت آنے ہی نہیں دیتے۔ تو ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے تو زندگی کے اندر یہ ان اعمال کی برکتیں ظاہر ہوں گی، قلب میں ایک اللہ کا تعلق محسوس ہوگا، جس کے بعد گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو گھروں کے اندر شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، مخلوط محفلوں سے بچنا، تصویروں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اللہ کے حکم کی پابندی کروائے۔ اگر گھر میں شریعت کی پابندی نہ ہو تو شیطان اتنے الٹے کام کرواتا ہے کہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، بات پھر مکمل کرتے ہیں، 10 باتیں کرنی تھیں، 8 پہ ہی اکتفا کرتے ہیں، دلہا میاں کو بھی جلدی ہوگی، ادھر اذان کا وقت بھی قریب ہے، تو اس کام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ کاغذ وغیرہ لے کر آ جائیں جہاں سب کے نام اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دلہا بھی قریب آ جائیں، دلہا کے والد بھی آ جائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوئی، میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی یا میرے بچے یا میرے غلام یا سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی جانور نے ضرور میری نافرمانی کی۔ تو اگر گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی اور شریعت کی پابندی نہیں ہوگی تو یہ شخص اپنے اولاد، اپنی بیوی کی فرما برداری سے اور سکون سے محروم رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں سکون ملے، ہماری اولاد ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، تو پھر ہمیں گھر میں شریعت کو پابندی سے لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔